قربان جائیں آپ کی خدمت عالیہ میں بڑے بڑے نامور لوگ آ کر کے بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ جب آپ خطاب کیا کرتے، آپ درس دیا کرتے، علماء کرام نے لکھا ہے، روایات کے اندر ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے درس کی وجہ سے، یعنی آپ کے خطاب کو سن کر ہزارہا کی تعداد میں یہودی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہو جایا کرتے، اور آپ کا خطاب سن کر ہزارہا کی تعداد میں عیسائی کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کی دولت سے سرفراز ہو جایا کرتے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ 1,00,000 افراد آپ کا خطاب سن کر، وہ 1,00,000 افراد جو کہ ڈاکو تھے، وہ چور تھے، وہ لٹیرے تھے، وہ 1,00,000 افراد جو ہے جو کہ جرائم پیشہ تھے، مختلف جرائم کے اندر وہ ملوث رہتے تھے، انہوں نے جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب، آپ کا درس سنا تو مکمل انہوں نے سچی توبہ کی، اور سچی توبہ کر کے وہ بھی راہ راست پر گامزن ہوئے اور وہ بھی صراط مستقیم پر چلنے لگ گئے۔ تو یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب کا فیضان تھا، یہ روحانی فیض تھا محترم ناظرین کرام۔ اسی طرح آپ کی خدمت عالیہ میں بڑے بڑے علماء بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت عالیہ میں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے، اور آپ کی خدمت میں آن کر کے عرض کی کہ حضور میں نے علم ظاہر تو پڑھ لیا ہے، اب مجھے ذرا باطنی علوم بھی پڑھا دیجئے۔ یعنی مقصد ان کا یہ تھا کہ میں نے علم کال تو پڑھ لیا ہے، اب علم حال یعنی علم روحانیت مجھے سکھا دیجئے، روحانی نظر مجھ پر فرما دیجئے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ، اور اس کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جب آپ کے قریب ہوئے اور سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ ولایت اٹھا کر کے جب آپ پر توجہ کی تو نتیجہ یہ نکلا، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں کہ وہ علوم جو کہ میں نے کئی سالوں کی محنت سے حاصل کیے تھے، جب آپ نے توجہ کی تو میرے سینے سے وہ سارے کے سارے علوم جاتے رہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا، اور میں نے عرض کی سرکار بغداد کی خدمت میں کہ آپ نے اچھی روحانی نظر کی ہے، میں نے کئی سالوں کی محنت کر کے یہ سارے کے سارے علوم حاصل کیے تھے، آپ نے جو ہے وہ ایک لمحے کے اندر میرے سینے سے ان تمام علوم کو نکال دیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور شان پر قربان ہو جائیں، آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تختی پر کچھ لکھنے کے لیے پہلے تختی کو صاف کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ولایت والا پرنور ہاتھ اٹھا کر حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے سینے پر پھیرا، بس سرکار بغداد کا ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کے اندر علم اور روحانیت کے سمندر جاری فرما دیے۔ تو محترم ناظرین کرام، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کریم نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اسی طرح ایک واقعہ ایک اللہ کے ولی کا یہ بھی ملتا ہے کہ اس ولی کامل کی ولایت کو سلب کر لیا گیا، اور اس مقبول کو مردود بنا دیا۔ یقیناً ہمارا اس بات پر ایمان ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جسے چاہے مقبول بنا دے اور اللہ جسے چاہے مردود بنا دے۔ اللہ اگرچہ عام کو چاہے تو خاص بنا دے، اور خاص کو چاہے تو عام بنا دے، یہ سب کچھ میرے اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ اس ولی کامل کی ولایت کو سلب کر لیا گیا۔ جب اس کی ولایت کو سلب کر لیا گیا، وہ ولی کامل بڑا پریشان ہوا، اور اس نے جا کر کے جو ہے وہ مختلف اللہ کے ولیوں کے پاس گیا، اور جا کر کے سفارش کے لیے کہا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہو، اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے دوست ہو، لہٰذا تم اللہ کریم کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کرو تاکہ وہ باری تعالیٰ مجھ پر مہربانی فرما دے۔ اور اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے 360 اولیاء اللہ کے پاس گیا وہ اللہ کا ولی،
اور 360 ولیوں نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، لیکن کسی کی سفارش بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی۔ آخر کار وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ کریم نے لوح محفوظ کو سامنے کر دیا کہ دیکھو اس کو تو میں نے مردود کر دیا ہے، اور 360 میرے ولی پہلے اس کے لیے دعا کر چکے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ مقبول سے مردود بھی تو نے بنایا ہے، اب مردود سے مقبول بھی تو بنا سکتا ہے، مہربانی فرما۔ تو اللہ کریم نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اس مردود کو مقبول بنا دیا۔